حدیث کے اندر ہے جس کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے لیے ابواب رحمت یعنی رحمت کے دروازے، ابواب قرب یعنی اللہ کے قرب کے دروازے، ابواب فضل اللہ کے فضل کے دروازے، ابواب الجنہ اور جنت کے دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا کون سے دروازے ہیں، جسے کون سا عمل ہے جس سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عمل ہے اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ وقت یعنی امپورٹنس میرے لیے اس شخص کی ہے جو شخص مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ تو دعا مانگتے وقت دل کھول کے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اور کتنے دروازے کھلتے ہیں اس سے آپ یہ دیکھیں۔ بہت ہی بڑی عبادت ہے دعا کا مانگنا۔ بزرگ دین کا معمول رہا ہے گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے دعا مانگتے تھے، ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے، گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے، تو دل و خفیہ رو کر دل کے اندر پکار کر۔ ایکچولی جو ہے دعا جو ہے جتنی بھی عبادات اللہ پاک نے دی ہیں ساری دعائیں ہیں۔ نماز بھی دعا ہے، ہر دعا ہے جو عبادت اللہ پاک نے دی۔ تو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ رجوع کرے جس وقت ہمیشہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ دعا کے لیے ایک اور حدیث ہے المقصد دعا، المقصد عبادہ۔ یہ دعا جو ہے یہ مغز ہے عبادت کی، یعنی جب انسان کو عبادت کرتا ہے تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، تب جا کے وہ عبادت کا مفہوم پورا ہوتا ہے، ادروائز وہ مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ تو ان دا اینڈ یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ دعا مانگتا ہے۔ لیکن شیطان یہ کمزور کر دیتا ہے آدمی کو، عمل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا تم نے، یہ تو میں چاہ رہا تھا۔ مانگا تو کچھ بھی نہیں تم نے اللہ سے، یہ تیرا یقین ہی نہیں اللہ پہ کہ اللہ مجھے دے گا۔ جس کو یقین ہی نہیں ہوتا وہ مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے اس کے، وہ نہیں رہتے، پیٹ تک بھی نہیں جاتے اس کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہاتھ۔ تو میرے بھائیو ہمیشہ معمول جی ہے بزرگوں کا کتنا بڑا گھنٹوں ذکر کرنے کے بعد اصل کام ان کا کیا ہوتا تھا؟ دعا ہوتی تھی۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہم پڑھتے ہیں اس کا جو ختم ہوتا ہے آخر میں وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ دعا سے ہوتا ہے۔ اور دعا بھی ایسی لاجواب ہے جو ہمیں سبحان اللہ جس کا طریقہ ہمیں بزرگوں سے سکھایا کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں یہ مستند دعائیں جو صدیوں سے جو اللہ کے نبی اللہ کے دوستوں نے ان طریقے سے دعا مانگی ہے، یہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے بزرگان دین کی خانقاہوں میں یہ اس ختم کے بعد پانی پر دم کرتے ہیں، اس دم کو پیتے تھے، پورے دن بیٹھ کے اس پانی کو پیتے تھے۔ مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے پانی، بیماروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتنا اکثیر ہے، it's so powerful you can use it everywhere you want it. I have seen in my life most of the cancer patients ان کا کیور ہو گیا، they get it. I'm seeing myself ضرور کر رہا ہوں۔ تو لیکن اس میں یقین کی بات ہے، آدمی درد ہو آدمی اس پانی کو دم کرے بعد میں، جیسے خواتین گھر میں سن رہی ہیں ذکر، تو کوئی پریشانی کوئی مبتلا ہو، اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ اب کتنے کلمات آپ نے پڑھے ہیں، ہر کلمے کا آپ ہسٹری بتا کے دیکھیں، لا حول ولا قوت لا الہ الا انت سبحان اللہ یا حی یا قیوم، یہ تو وہ اسم اعظم ہے، یہ سارے یہ تو وظائف ہیں بہت بڑے بڑے، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے اگر ہمیں اجازت نہ دیتے
حضرت کے بھی تم اس کے ختم کرو، ہم ختم کرنے نہیں پڑھ سکتے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا آدمی الحمدللہ۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، ڈپریشن ہو، یقین کے ساتھ اس پانی پہ دم کرے، بوتل رکھ لیں ساتھ اپنے، کوئی مریض ہے، آپ خود مریض نہیں، کوئی گھر میں مریض ہے، کسی کو آپ جانتے ہیں مریض ہے، اس کے لیے دم کر کے لے جائیں پانی، وہ بھی ہے یقین کے ساتھ الحمدللہ۔ یعنی اتنا بڑا قرآن ہے یہ تو جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس وقت پڑھ رہے ہیں جو ریکمینڈڈ ٹائم اللہ تعالیٰ کا، اور اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بالکل بیان سنت کے طریقے پر۔ یہ تو بہت بڑے اللہ نے ہمیں خوش قسمتی دی ہے کہ ہر چیز کے علاج مل جاتا ہے۔ مجھے اس کے گھر بیٹھ جائے آدمی، ذکر میں ٹوٹتا پھوٹتا پہنچ جائے الحمدللہ، اللہ سے دعا کریں جہاں جہاں درد ہے ہاتھ پھیرتا جائے، سر میں درد ہے سر میں درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ، پیٹ خراب ہے پیٹ صحیح ہو جائے گا، مسئلے کوئی آپ کے ہیں، سیاسی مسئلے ہیں، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے بعد دعا مانگیں اللہ سے۔ تمام یہ آپ جو ہم ختم کرتے ہیں تمام بڑے بڑے بزرگوں سے منسوب ہیں، جیسے پہلے ختم جو کرتے ہیں پیران پیر عبدالقادر جیلانی تو کہ سال ثواب ہے وہ، اور میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں، کہ بزرگوں نے خود دیکھا ہے کہ جس وقت یہ ختم کیا جاتا ہے تو جس کا ختم آپ کرتے ہیں وہ خود موجود ہو جاتے ہیں، ان کی ارواحیں آ جاتی ہیں، دیکھتے ہیں لوگ دس فیکٹ۔ تو یہی تو ذکر اللہ ہے، بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ آپ کم قربانی دے رہے ہیں، صبح سے بیٹھے ہیں آپ اللہ کے ذکر میں، کسی کے پاؤں میں درد ہے تو یہ قربانی نہیں ہے آپ کی، کس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ ان کے لیے اصال ثواب کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بخشیں، تو جب آپ اتنا بڑا ثواب بھیج رہے ہیں ان کو تو کیا رحمت اللہ کی نہیں ہوگی وہاں سے؟ ورنہ آپ بھی نماز پڑھ کے چلے جاتے، کیا تھا فرض ہو گیا ختم، یہ فرض تو نہیں جو آپ کر رہے تو ایکسٹرا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایکسٹرا ہی کام پسند ہے، اس کا نام ملتا ہے انسان کو، ضرور ملتا ہے الحمدللہ۔ جو آپ محنتیں کر رہے ہیں یہ تو اس کے یہ کا مطلب اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی اللہ خوش نہیں ہو رہا اس چیز سے۔ کتنا گھنٹہ بیٹھے ہیں آپ، کتنی دیر آپ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، آپ نے کلمات پڑھے، تو اللہ کی توجہ ہے ہمارے پر، اللہ کی رحمتیں ہیں ہمارے پر، رحمت کے دروازے کھلے ہیں اس وقت، اللہ کے قرب کے دروازے کھلے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ یقین نہیں تو مر کے دیکھ لیں، اگر جنت میں نہ پہنچے پھر بتائیں مجھے۔ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ چلیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں انشاءاللہ، تمام امت کے لیے دعائیں مانگیں، تمام ساتھیوں کے لیے دعائیں مانگیں، پریشانوں کے لیے دعائیں مانگیں۔